أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں اور مشرک ہیں، نبی کی بات کو حق ہونے کے باوجود تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے ہیں، ان قریب وہ اپنی اس ہٹ دھرمی کا اور اس انکار کا ذائقہ اور مزہ چکھنے والے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس یقیناً ہونے والا ہے کہ بڑی خطا تھی جو وہ کر رہے تھے، اور نبی کی بات کو نہ مان کر ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کاش کہ ہم نے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا ہوتا، مان لیا ہوتا۔ اس چیز کا احساس ان کو ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے بہت مختصر سی ہے اور بہت جلد یہ ختم ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ انسان اس کو چھوڑ کر اس دنیاوی زندگی کو جو بہت مختصر ہے اور دھوکے کی زندگی ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے اور اسی کے لیے محنت اور کوششیں اور ساری تگ و دو کرتا رہتا ہے، جبکہ آخرت بہترین ہے اور متقی لوگ جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں وہ اپنے رب کے پاس بہترین بدلہ پائیں گے۔ مذکور آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے احکامات اور اس کی تعلیمات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر وہ شیطان ایک مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان اس کو راستے سے روکتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راہ پر چل رہے ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، جبکہ حق اور سچی بات یہ ہے کہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے اور سچے راستے سے روک رہا ہے۔ وہ صحیح اور حق بات اس تک نہیں پہنچنے دیتا ہے، بلکہ جو حق ہے اس حق کو وہ تسلیم نہیں کرنے دیتا، اور یہ لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ راہ حق پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ اس سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی نکلا۔ جب ہمارے پاس آ جائے گا، ہمارا عذاب دیکھے گا اور اس پر یہ تمام کے تمام مراحل گزریں گے، اور اس کو اس بات کا احساس اور اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامبر، اس کے داعی جو میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے، مجھے بتاتے تھے، اور جنہوں نے ہمیشہ اس بات کا احساس دلایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور تمہیں اس دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، یہ پیغام جب ان کو یاد آئے گا اور وہ دیکھیں گے کہ ہم کیا اعمال کرتے تھے اور ہمیں دعوت کس چیز کی طرف دی جا رہی تھی، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش تیرے اور ہمارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو اس قابل اور اس لائق نہیں تھا کہ ہم تجھے اپنا ساتھی بناتے، ہم تجھے اپنا رفیق بناتے۔ ہائے افسوس اور ہماری بربادی اور تباہی کہ ہم تیری باتوں کے اندر آ گئے اور ہم نے تجھے اپنا ساتھی جانا، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ تیری باتیں جو تو بتا رہا ہے اس پر چل کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ راہ پا لیں گے، لیکن یہاں تو نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے، یہاں تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہائے افسوس، کاش تیرے اور ہمارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ فبئس القرین، یہاں بھی قرین کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے، تو بہت برا ساتھی ہے۔ ہم تجھ کو دنیا کے اندر اپنا ساتھی سمجھتے رہے، اپنا رفیق سمجھتے رہے، لیکن تیرا ساتھ دینے سے ہمارا ہلاکت اور تباہی
हमारा नसीब और हमारा मुकद्दर बन गई। वलन यनफअकुमुल यौम इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, और आज तुमको ये बात कोई फ़ायदा नहीं दे सकती जबकि इससे पहले तुम जुल्म करते रहे हो और तुम सब आज़ाब में शरीक होंगे। अब जाहिर है कि ये जो इंसान को एहसास होगा क़यामत में अल्लाह के यहाँ जाने के बाद, ये एहसास कुछ काम नहीं आएगा कि उससे इंसान को कोई नफ़ा पहुँच रहा है या उसकी बिना पर उसको कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गिरफ्त और उसकी पकड़ से वो महफूज हो जाएगा। ऐसा अब नहीं होने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मौका दिया था, जो मोहलत दी थी, वो इसको दुनियावी ज़िंदगी तक के लिए दी गई थी। अब कोई मौका और कोई मोहलत नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक फरमा देंगे, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अब ये एहसास करना और इस चीज़ का उनको बावर कर लेना कि हमसे गलती हो गई, हमसे ख़ता हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ अब उनके लिए नाफे नहीं है। अब तमाम के तमाम अजाब में मुश्तरक हैं, इसलिए कि सब ने अपने ऊपर जुल्म किया। ज़ाहिर है कि शैतान को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब दिया जाएगा। तो इसी तरह से इंसान जो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर किसी की गुमराही का ज़रिया बन रहा है, किसी की गुमराही का सबब बन रहा है, अल्लाह के यहाँ उसको भी अजाब दिया जाएगा, गिरफ्त और पकड़ उसकी भी होगी। फिर वहाँ कोई किसी के लिए कारआमद नहीं होगा, काम नहीं आएगा कि कोई किसी को बचा लेगा या किसी के लिए नाफे हो जाएगा कि हमसे ख़ता हुई है तो चलो हमने जो तुमको गुमराही की तरफ बुलाया था, तुम्हारी हम सिफारिश कर देते हैं, तुमको हम बचा देंगे, हम तुमको बचा लेंगे। इस तरह का कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निज़ाम ही नहीं रखा है, वहां पर कोई चीज काम आने वाली नहीं। इसलिए फरमाए वलन यनफअकुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए ये चीज नाफे नहीं होगी, तुम्हें कोई फायदा इस बात का नहीं पहुंचेगा जो तुमको एहसास हो रहा है जबकि तुम जुल्म कर चुके हो अपने आप पर। ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, जबकि तुम जो है वो जुल्म कर चुके हो तो अब सब के सब आज़ाब के अंदर मुश्तरक हो। अफ़अन्त तुस्मिउ सुम्मा व तहदिल उम्या व मन कान फी ज़लालिम मुबीन, क्या आप बहरों को सुना सकते हैं या अंधे को आप रास्ता दिखा सकते हैं? और जो खुली गुमराही में थे, वो मन कान फी ज़लालिम मुबीन, जो खुली गुमराही में थे, क्या आप उनको हिदायत पर ला सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है, ये चीज़ अब उनका मुकद्दर नहीं है। जाहिर है जिस तरह से अंधों को दिखाना और बहरों को सुनाना ये एक मुश्किल तरीन अम्र है, और तो फिर गुमराह लोग जो है जिनके बारे में अल्लाह का फैसला हो चुका है, गुमराही जिनका मुकद्दर बन चुकी है, अब उनके लिए हिदायत नहीं है। अब उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहर कर दी है। अब उनके ऊपर अब इनके लिए आपका अपने आप को घुलाना और कुड़ना और अपने आप को इनके लिए मुश्किलात के अंदर डालना या आपका इनके लिए तड़पना और कुड़ते रहना, ये चीज़ अब नफ़ा बख्श नहीं होगी, बल्कि इनके हक़ में फैसला हो चुका है कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब का इन्हें सामना करना पड़ेगा। इनके हक़ में फैसला हो चुका है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से। इसलिए अब आप इनके लिए फ़िक्रमंद ना हो, अब आप इनके लिए न कुड़ें, अब आप इनके लिए अपने आप को मुसीबत और अपने आप को परेशानी में न डालें। इसलिए कि नाबीना लोगों को दिखाना और बहरों को सुनाना ये इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इसी तरह से इनके ऊपर भी मोहरें की जा चुकी हैं। अब इनके ऊपर आपकी नसीहतें और आपकी बातें कारआमद और कारगर नहीं साबित हो रही हैं। अवन औ नुरियन्नका अल्लज़ी वअदनाहुम फ़इन्ना अलैहिम मुक़्तदिरून, फिर अगर हम आपको यानी वफात देकर उठाने, अगर हम आपको जो है वो बाद में उठा भी लें तो भी उन लोगों से हम बदला लेने वाले हैं। फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, फिर भी हम उनसे बदला लेने वाले। यानी ये अंजाम को अब पहुंच जाए आपकी हयात में, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का अज़ाब इनको आ घेरे और ये अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ के अंदर आ जाए, या आपके बाद जब आपकी वफ़ात हो जाए फिर उसके बाद हम इन्हें अज़ाब मिले, चाहे अब हम इनको उठाएं चाहे बाद में, चाहे आपके सामने हम जो है वो इनको अज़ाब पहुंचाएं, सारी नौयतें हो सकती है। अब इनको अज़ाब का सामना, अज़ाब का मज़ा इनको चखना ही है। अब इनको कोई बचाने वाला नहीं है, अब हम इनसे इंतकाम लेने वाले हैं, अब इनसे हम बदला लेने वाले हैं। और नुरियन्नका अल्लज़ी वअदनाहुम फ़इन्ना अलैहिम मुक़्तदिरून, कि अल्लाह पाक इसमें फरमाते हैं कि क्या हम आपको ज़िंदगी में, आपको अपनी ज़िंदगी में दिखा दें वो अज़ाब जिसका हमने उनसे वादा किया है, तो भी हम उन पर अपना काबू पूरे तौर पर रखते हैं। हम यहाँ भी कर सकते हैं आपको फ़इम्मा नज़हबन्न का, जैसे कि इरशाद फरमाया फ़इम्मा नज़हबन्न बिका फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, के यहाँ पर भी ये बात इरशाद फरमाई, या ये कि हम
آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت اور پکڑ ان پر آنی ہے. فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس پر قادر ہیں، ان پر ہماری گرفت اور ہماری پکڑ بالکل مضبوط ہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ چمٹے رہیے، آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیے، جمے رہیے جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. انک علی صراط مستقیم، بے شک بلا شک اور تردد کے آپ سیدھی راہ پر ہیں. آپ کو جو راہ بتائی گئی ہے، جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے، آپ اس پر عمل پیرا رہیں. آپ اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، مضبوطی کے ساتھ خود بھی جمے رہیے. آپ کو جو اعمال کی ہدایات اور تعلیمات دی جا رہی ہیں، آپ تو بس اس پر عمل کیجئے جو ہمیں ان کو انجام تک پہنچانا ہے. وہ ہمارا کام ہے. ہم ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے رہیں گے. ہمارا جو نظام ہے اس نظام کے تحت ہم ان قریب ان کو پکڑنے ہی والے ہیں اور ہم ان کو ان کے انجام تک پہنچانے ہی والے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے آپ جمے رہیے اس بات پر جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شک اور شبہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں. تو نبی علیہ السلام کے سیدھی راہ پر ہونے کا قرآن کریم نے اعلان کیا اور بار بار اس بات کو باور کرایا کہ نبی جو ہیں وہ سیدھی راہ پر ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی راہ ان کو بتائی گئی ہے، اور وہ جس راہ کی طرف بلا رہے ہیں وہی راہ اصل سیدھی راہ ہے اور سچی راہ ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور تم سب سے ان قریب باز پرس بھی ہونے والی ہیں. تو قرآن کریم کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. ہر اعتبار سے قرآن کریم نصیحت ہے، عمل کرنے کے لیے بھی اور آخرت کو بنانے کے لیے بھی اور اس پر ایمان اور اس کے عقائد کو ماننے کے سلسلے میں بھی. ہر اعتبار سے یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے. اور ان قریب وسوف تسألون، تم سب پوچھے جاؤ گے. جو ہے وہ سوال اور پرسش اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک سے کرنے والے ہیں. سب سے سوال ہوگا قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جمع ہوں گے، تب اللہ رب العالمین سوال کریں گے اور پوچھیں گے اس زندگی کے بارے میں. صاحب ایمان بندہ جو ہے اس کی پوری زندگی سوالات کے گھیرے میں ہے. اس کو پوری زندگی کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. اور یہی اصل چیز ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے ہر مذہب سے، آپ کہہ سکتے ہیں ہر مذہب سے، ہر اذن سے، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں رہتا ہے جو ایمان رکھنے والا ہے. اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہے. اپنی جوانی کا اس کو جواب دینا ہے، اپنے وقت کا اس کو جواب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر اس نے خرچ کیا ہے، اس کا اس کو جواب دینا ہے، حقوق اللہ کا اس کو جواب دینا ہے، حقوق العباد کا اس کو جواب دینا ہے. کوئی زندگی کا مرحلہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کی جواب دہی کا اسے احساس نہ ہو اور وہ اس بات کا استحضار نہ رکھتا ہو کہ اللہ کی کہ حضور اس کو کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور اس کو جواب دہ ہونا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو ہے وسوف تسألون عن قریب، تم پوچھے جاؤ گے. تو قرآن کریم کو کتاب ہدایت جان کر اور اپنی زندگی کے لیے کہ وہ یہ کتاب ساری زندگی کے لیے نمونہ ہے اور ساری زندگی کے لیے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زندگی گزارنے کا ایک جو ہے وہ آئیڈیل کے طور پر اس کو عطا کیا ہے. اس کے مطابق اس کو زندگی بسر کرنا ہے. اس کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ ہوگی. اس کا استحضار ہمیشہ رکھنا چاہیے، ہر ایک کو رکھنا چاہیے. وسوف تسألون عن قریب، تم اس بارے میں پوچھے جاؤ گے، تم سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. اے نبی آپ ان سے دریافت کر لیں کہ جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ تم ان کی عبادت کیے جاؤ، تم ان کی عبادت کرو؟ کیا رحمان کے علاوہ بھی کوئی اور تھا جس کی عبادت کے لیے ہم نے اب سے پہلے والے رسولوں کو تلقین کی ہو کہ اس کو پوج لیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مان لیں؟ ایسا آپ ہرگز نہیں پائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی تعلیمات میں اور خاص طور پر جن کو ہم نے آسمانی کتابیں عطا کر رکھی ہیں، ان کتابوں کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں. یہاں پر وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، رسولوں سے پوچھ لیجئے. ظاہر ہے کہ رسول تو اب نہیں ہے، تو ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو آسمانی تعلیمات ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ رحمان و رحیم کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تعلیم وہ لے کر کے آئے ہوں.
جو بھی نبی اور رسول ہمارے دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام نے لوگوں کو ایک اللہ ہی کی طرف بلایا ہے، ایک اللہ ہی کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور یہی دعوت ہم نے عام کی ہے، ایک اللہ ہی کی طرف ہم نے لوگوں کو بلانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسمانی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، ان میں تلاش کیا جائے کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوج رہے ہیں، کہ ہم نے بھی کسی سے کہا تھا، کوئی نبی ایسا آیا تھا جس نے کہا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی خاص نام ہے، رحمان اور رحیم جو دو بہت پیارے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، انہی میں سے رحمان بھی ہے، بڑا رحم فرمانے والا اور کرم کرنے والا، بڑا رحیم و کریم رب اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے معبود جن کی پوجا کی جائے، جن کو مانا جائے، کہ ایسی بھی تعلیم کہیں پر رہی ہے، آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے، جہاں کہیں بھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے معلوم کرو، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو، تو وہاں پر بھی مراد یہی ہوا کرتا ہے کہ اس کی قرآن کریم کے اندر اور نبی کی تعلیمات کے اندر تلاش کرو کہ وہاں پر کیا تعلیم دی گئی ہیں اور وہاں پر کیا بتایا گیا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تھا، اور موسیٰ نے کہا کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے درمیان نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی تعلیم دے کر کے ہم نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا اپنی قوم کے درمیان جا کر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرف بلایا اور اعلان کیا اس بات کا کہ میں اللہ کا جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے میں رسول بنا کر تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، تمہیں میری اتباع کرنی چاہیے، میری بات ماننی چاہیے، میری پیروی کرنی چاہیے۔ یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ان تمام نے یہی دعوت دی، یہی پیغام قوم تک پہنچایا کہ اللہ کی جو رب العالمین ہے تم اس کی عبادت کرو۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں وہ لے کر کے آئے تو ان کی نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات دی تھی اللہ پاک نے، جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، فرعون ہمیشہ ان کا دشمن رہا، اس کی قوم، اس کے سربراہان مملکت جو تھے وہ ہمیشہ ان کے دشمن رہے اور تکذیب کرتے رہے، ہمیشہ جھٹلاتے رہے اور ان کا استہزاء کرتے رہے۔ اذا ہم منہا یضحکون، وہ اس پر استہزاء کرتے رہے، ٹھٹا کرتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ وما نريهم من آیۃ من الا هی اکبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری نشانی سے بڑی ہوتی ہے، اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ باز آ جائے۔ ہماری جو نشانیاں ہیں ہمیشہ پہلی نشانی سے بعد والی نشانی بڑی رہی، جو بھی نمونے ہم ان کو دکھاتے رہے وہ اس سے بڑے رہے، لیکن یہ فرعون جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ انکاری رہا، اس کے اپنی درباریوں کو وہ باز رکھنے کی فکر کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، ہمیشہ اس فکر میں لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ موسیٰ کی بات کو نہ مان لیں، لوگ موسیٰ کی باتوں کے اندر نہ جائیں، یہ فکر اور کڑھن اس کو رہا کرتی تھی، اس لیے وہ باز آنے کے لیے طرح طرح سے ہتھ کنڈے اختیار کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کوئی بھی عذاب فرعون پر اور اس کی قوم کے اوپر بھیجا، ہمیشہ فرعون یہی کہا کرتا تھا اور یہی جو ہے کوشش کیا کرتا تھا کہ جو ہے یہ میری جان نہیں بچ سکتی ہے مگر اسی وقت جبکہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر لے تبھی یہ عذاب ہم تک ٹل سکتا ہے، لیکن ادھر اپنی قوم کو بہکایا کرتا تھا، بہلایا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ یہ سب میری طرف سے ہے۔ چنانچہ بہت سارے عذاب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آئے، بہت سی گرفتاری، تیز آندھیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئیں، اور وہ اس وقت تک نہیں ہٹی جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کے لیے دعا نہ کر دی۔ کھجلی کی شکل میں ان کے اوپر گرفت آئی، پکڑ آئی، اور اس وقت تک وہ بیماری ان سے نہیں ٹلی جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہ کر دی۔ اسی طرح سے خون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا، ہر جگہ خون ہی خون ان کو نظر آیا کرتا تھا۔ فرعون کہتا تھا کہ یہ دیکھو میں اس کو ختم کرا دوں گا، دیکھو میں اس کو ہٹا دوں گا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کیا کرتا تھا کہ موسیٰ دعا کرو اپنے رب کے سامنے تاکہ وہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا لیں۔ مینڈک کا عذاب، جوؤں کا عذاب، اور اسی طرح سے تیز آندھی اور گرج اور چمک کا عذاب،
اور زلزلے یہ سب اللہ کی طرف سے آتے تھے. اس لیے فرمایا کہ ایک سے ایک بڑی نشانی اس کے سامنے آتی رہی, لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا تھا, مانتا نہیں تھا, بلکہ کیا کہا کرتا تھا, وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون, اور کہنے لگے اے جادوگر تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دے اس عہد کے مطابق جو تیرے رب نے تجھ سے کر رکھا ہے, بلا شبہ ہم ہدایت پالیں گے. یہ قرآن کریم نے کہا کہ ان کی یہ کیفیت تھی, اننا لمہتدون, ہم ہدایت پالیں گے, ذرا تم ہی دعا کر دو, تمہارے رب تمہاری بات جلدی سن لیتا ہے, تم ذرا منوا دو اس بات کو. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے, اللہ پاک کو عذاب اور وہ تکلیف ان سے دور فرما دیتے تھے, ادھر یہ ناشکر ہو جاتے تھے اور یہ اپنی قوم میں جا کر کہتے دیکھو ہم نے تمہارے اوپر سے ایک مصیبت کو ٹال دیا, تمہاری طرف سے ہم نے ایک پریشانی کو ہٹا دیا. اس لیے کہ یہ جو پریشانیاں تھیں, ظاہر ہے کہ یہ انسان کر ہی نہیں سکتا. جوؤں کو کیسے انسان پیدا کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. انسان کے لیے جوں پیدا کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسا ہر جگہ ان کو جوئیں نظر آتی تھی, ہر چیز میں جوئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داخل کر دیتی تھیں. ٹڈی دل ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا, پوری پوری کھیتیاں کھا کر کے وہ چٹ کر جاتا تھا. تو یہ عذاب اس طرح کے تھے کہ وہ انسان کے بس میں تھے ہی نہیں کہ انسان اس سے نجات پا سکے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہہ کر کے مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے جادوگر اپنے رب سے جو تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اسے ہٹوا دے ہمارے اوپر سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور وہ عذاب ہٹا لیا جاتا تھا. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون, تو جب ہم نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا تو اپنے عہد کو توڑنے لگے. جب ابو اوپر کہا تھا اننا لمہتدون, یہ وعدہ کر لیتے تھے کہ ہم ہدایت پا جائیں گے, ہم آپ کی بات ماننے لگیں گے, لیکن پھر قرآن کریم کہتا تھا جب ہم ان سے اس عذاب کو ہٹا لیا کرتے تھے اذا هم ينكثون, تو وہ عہد کو توڑ دیا کرتے تھے, عہد کے خلاف ورزی کرنے لگتے تھے. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير ممن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ میری قوم, کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے, اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں تو اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کوئی عزت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے. خود اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ نہریں جاری ہیں, مصر کے اندر میں نے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں, میرے آبا و اجداد نے نہریں کھدوائی ہیں, اور جو میرے ماتحت میرے نیچے سے جاری ہیں, اور یہ پوری کی پوری مصر کی حکومت میری ہے. میں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہوں یا ایسا شخص موسیٰ جس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا نہیں ہے, جو اپنے معافی ضمیر کو بھی ادا نہیں کر سکتا ہے اور بہکی باتیں تم سے کرتا ہے. تو یہ فرعون نے ایک ہتھ کنڈا اختیار کیا اپنی قوم کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے, کہ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے قریب کرنے کی کوشش کی جائے اور اپنے سے بھٹکنے سے ان کو روکا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کمزور ثابت کرے اور اپنے آپ کو بڑا اور برتر وہ ظاہر کرے. لیکن ایسا نہیں تھا, بلکہ فرعون کے بھی یعنی جو لوگ بھی بنی اسرائیل میں سے سمجھ رکھتے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی, اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لوگ لے کر کے آئے. فرعون کا یہ کہنا جو ہے وہ کچھ لوگوں پر اثر انداز ہوتا تھا جو مادی اعتبار سے تسلیم کرتے تھے کہ فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ بھی ہے اور بڑی حکومت وہ رکھتا ہے, تو اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں طرح طرح کی جو ہے وہ اذیتوں میں مبتلا ہونا پڑے گا. یہ ہمیشہ ہر دور کے اندر رہا ہے کہ بہت کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح کے پیروکار مل ہی جاتے ہیں جو ان باتوں کو اپنے مفادات کی بنا پر تسلیم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے انا خیر من هذا الذي هو مهين, جو کوئی عزت نہیں رکھتا, کیا اس سے میں بہتر نہیں ہوں, ولا یکاد یبین, اچھی طرح سے گفتگو بھی نہیں کرتا. بعض مفسرین کی رائے اس سلسلے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر جو لکنت تھی اس کی طرف اس نے طنز کیا ہے, اشارہ کیا ہے, اور بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں بلکہ وہ جو لکنت تھی وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس لکنت کو دور کر دیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ دعا کی تو وہ جو گرہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں, اور لکنت تھی وہ کھول دی گئی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو قرآن کریم کے اندر ملتی ہے وہ بہت ہی واضح, مدلل اور پختہ ہوا کرتی ہے. تو اس طرف نہیں ہے, بلکہ فرعون خود اپنی طرف سے کہتا ہے کہ وہ بہکی باتیں کرنے لگا ہے, اور اس طرح کی باتیں کہتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یعنی ہمارے مرضی کے مطابق اور ہمارے
ہمارے اعتبار سے وہ اچھی باتیں نہیں کرتا. اس طرح کی باتیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا اپنے قوم سے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین. تو پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے. اگر وہ نبی ہے اور اللہ کا پیغام تو مال و زر والا ہوتا, خوب دولت اس کے پاس ہوتی, ہر طرح کی جو ہے وہ آسائش و آرام کی زندگی بسر ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, فرشتہ بھی نہیں لے کر کے آیا ہے. اس طرح کی باتیں کہا کرتا تھا. قرآن کریم میں کل بھی یہ مضمون وضاحت کے ساتھ آیا کہ اللہ نے نبوت کے لیے مال و زر کو معیار نہیں بنایا ہے, بلکہ تو اچھائی اور خیر کے لیے بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ جو زیادہ مال و زر والا ہے, مال و دولت والا ہے, وہ بہترین ہے اور اچھا ہے. اس کو معیاری شریعت نے نہیں بنایا ہے. اسی لیے یہاں اس کا جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈال دیے گئے, اتار دیے گئے, یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, جو ہے وہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ کیوں نہیں آتے. فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین. غرض کہ فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مانی, بلا شبہ اسی کے فرما بردار ہو گئے. فرعون کی باتوں کے اندر لوگ آتے چلے گئے اور جو ہے اس کی اطاعت اور اس کی پیروی انہوں نے کی. فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. پھر جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا, فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین. جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا, اور ہم نے ان کو گئے گزرے کر دیا, یعنی جیسے ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے ہوں, اور آخرین کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا. یہ فرعون کا اور اس کی قوم کا انجام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحر قلزم میں اس کو ہلاک کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نجات پا گئی. فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا, اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نمونہ بنا دیا رہتی دنیا تک کے لیے کہ فرعون کو کی لاش کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا, دریا نے بھی قبول نہیں کیا, بلکہ اس کو باہر پھینک دیا, اور زمین نے بھی اس کو نہیں نگلا بلکہ اس کو باہر نکال دیا. اور آج تک وہ نمونہ عبرت ہے. مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے جو گلتی سڑتی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نمونہ عبرت بنا رکھا ہے. تو یہ نمونہ ہے, اور اس پر جو ہلاکت آئی, تباہی و بربادی آئی, ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے. یقیناً یہ ساری چیزیں عبرت اور موعظت کی ہیں جن سے انسان کو ہمیشہ نصیحت حاصل کرتے رہنا چاہیے. یہ آیت نمبر 56 تک آج درس مکمل ہوا ہے. 36 سے اور 56 تک یہاں پر درس پیش کیا گیا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.